پر کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھے گا، بروز قیامت وہ درود اس کے لیے نور ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ آج ہمارے درس قرآن کا 21واں پارہ ہے۔ اللہ سے دعا گو ہے کہ خالق و مالک و مولا ہمیں قرآن مجید کی فہم و فراست عطا فرمائے۔ احباب ذی وقار، خالق و مالک و مولا نے قرآن مجید فرقان حمید کے 21ویں پارے میں ابتدا ہی میں نماز کی تاکید فرمائی ہے۔ کیا نماز اتنی عظیم عبادت ہے جس کی جا بجا عبادت کے طور پہ اللہ نے تاکید فرمائی ہے کہ یہ کام کرو اور لازم کرو، اور اس کی تاکید کے ساتھ اللہ نے فرما دیا ہر انسان جو ہے وہ بے حیائی اور برائی سے رکنا چاہتا ہے، یعنی کہ اس کے دل کی یہ آرزو ہوتی ہے کہ وہ بے حیائی اور برائی سے رک جائے۔ تو فرمایا نماز وہ چیز ہے جو بے حیائی اور برائی سے روکتی ہے۔ بے حیائی اور بولیں بے حیائی اور کون؟ نماز۔ اگر نماز پڑھیں اور بے حیائی اور برائی سے نہ رکیں، پھر ہم کیسے مان جائیں جی نماز بے حیائی اور برائی سے رکتی ہے؟ ہم تو جا کر نماز پڑھتے ہیں، پھر نماز پڑھ کر باہر نکلتے ہیں تو بے حیا بھی بن جاتے ہیں اور برائیوں میں بھی مبتلا ہو جاتے ہیں۔ دل سے خدا کا خوف بھی گیا اور اس کا مصطفیٰ بھی گیا۔ بس اس وقت تک جب تک وہ سجدے دے رہے تھے دل میں خیال تھا اللہ ہے، اور یوں ہی باہر نکلے تو یہ خیال بھی ختم ہو گیا کہ رب بھی ہے یا نہیں ہے۔ پھر ہم کیسے جی مان جائیں کہ نماز بے حیائی اور برائی سے روکتی ہے؟ تو فرمایا تیرے میرے ماننے سے تو یہ تھوڑا کام چلے گا، رب کا فیصلہ ہے بے حیائی اور برائی سے روکتی ہے۔ اگر نماز پڑھ رہا ہے اور پھر نماز تجھے فائدہ نہیں دے رہی ہے تو اپنے اندر جھانک کر دے، کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ نماز کسی لالچ میں پڑھ رہا ہو، کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ جو نماز میں سجدے کر رہا ہو اللہ کی بارگاہ میں خیالات اور تیرے گمان دنیا میں گم ہو اور تو حساب کتاب کر رہا ہو نماز میں، کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ نماز ادھر پڑھ رہا ہے اور سوچیں تیری اور گمان جو فہم اور فکر جو ہے وہ کہیں اور لگی ہے۔ فرمایا نماز بے حیائی اور برائی سے وہی روکتی ہے جس کے سجدے کرنے میں بھی لذت آتی ہے، سجدہ کرنے میں بھی لذت آتی ہے، وہ نماز بے حیائی اور برائی سے روکتی ہے۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہود و نصارہ میں کافر اور مسلمان میں فرق صرف نماز کا ہے۔ کافر اور مسلمان میں کس چیز کا فرق ہے جی؟ ہم کیا کرتے ہیں؟ اللہ کی بارگاہ میں جھکتے ہیں، سجدہ صرف اللہ کی ذات کو کرتے ہیں، اور کافر وہ کس کو سجدہ کرتا ہے جی؟ کسی اور کو کرتا ہے، خدا کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرا لیتا ہے۔ فرمایا مسلمان اور مومن کے درمیان فرق اس چیز کا ہے کہ مومن جو ہوتا ہے وہ صرف اس چیز کو پسند کرتا ہے کہ وہ اللہ کی بارگاہ میں جھکے، اور کافر جو ہے وہ کہیں دوسرے کی بارگاہ میں جھکتا ہے، اس کو وہاں سے کچھ نہیں ملتا۔ جو اللہ کی بارگاہ میں جھکتا ہے پھر نماز اس کو فائدہ دیتی ہے، جب یہ بات سمجھ کے جھکتا ہے تو پھر نماز فائدہ دیتی ہے۔ پھر دیکھنا وہ بے حیائی اور برائی سے کیسے رک جاتا ہے، وہ بے حیائی اور برائی کے قریب نہیں جائے گا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس میں فرمایا تیسرے رکوع میں کہ زندگی کو ماز کھیل نہ بناؤ، تماشا نہ بناؤ، زندگی کو تماشا نہ بناؤ، کھیل کود کے لیے نہیں اللہ نے پیدا کیا ہے۔ یہ ہم بڑا سادہ سا سونا سا جملہ اپنی زبان پر لا کے سامنے والے کو بول دیتے ہیں کہ 4 دنوں کی زندگی ہے، کھا لے پی لے موج اڑا۔ بھئی 4 دنوں کی زندگی اللہ نے اس لیے کھیل کے لیے کود کے لیے کھانے پینے کے لیے تھوڑی بنی ہے۔ رب نے بنایا تو کھانا خود وہ بھیجے گا، اس نے ذمہ بھی لیا ہے کہ ہر ایک شے کا تیرے میں تو عقل ہے لیکن اللہ نے اس کے رزق کا بھی ذمہ لیا ہے، جس کو 7 پاؤں کے نیچے اور جہاں سے کوئی سوراخ بھی نہ ہو اس کا بھی اللہ نے قرآن میں ذکر فرمایا میں اس کو بھی رزق دینے پر قادر ہوں۔ رب اس کیڑے مکوڑے کو بھی رزق دیتا ہے، رب نے رزق کا ذمہ لیا ہے۔ اگر بندے نے لیا ہوتا تو مان بھی جاتے کہ بندہ جو ہے وہ دے کر چھین لے گا، کھانے نہیں دے گا
اور ہم بھوکے رہیں گے؟ نہیں، خالق کائنات نے رزق کا ذمہ لیا ہے، اور فرمایا اللہ تعالیٰ نے زندگی کو محض کھیل کود کے لیے نہیں بنایا گیا، اور حقیقی زندگی تمہاری آخرت کی زندگی ہے، یہ عارضی زندگی ہے، یہ کھانے پینے موج اڑانے کی نہیں ہے، یہ رب کو راضی کرنے کی زندگی ہے، رب کو خوش کرنے کی زندگی ہے۔ اللہ نے اس وجہ سے بھیجا ہے، میں دیکھوں تو صحیح کہ میرا بندہ جو ہے وہ اعمال کتنے خوبصورت کرتا ہے، کون سے اعمال کی وہ ایسے اعمال جو مجھے راضی کرنے والے ہیں، ذرا یہ میں اللہ فرماتا میں اس کو بھیج کے آزماؤں تو صحیح، اور اللہ آزماتا ہے بھوک سے بھی، پیاس سے بھی۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ اللہ فرماتا ہے کہ میں مال جان عزت آبرو اور تمہارے رزق سے بھی تمہیں آزماتا ہوں۔ تو اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں آزمانے کے لیے جو دیا ہے وقت اس میں ہم کھیل کود میں دے دیں، فرمایا نہیں، زندگی تمہاری جو ہے نا آخری زندگی وہ ہمیشہ والی زندگی ہے۔ اور امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، بلکہ حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا کہیں پر یہ فرمان بھی ملتا ہے کہ عقل مند اور خوش نصیب وہ شخص ہے جو اپنی دنیا کی زندگی پر آخرت کی زندگی کو ترجیح دیتا ہو، دنیا کی زندگی پر آخرت کی زندگی کو ترجیح دیتا ہو۔ آخرت کا جب لفظ آتا ہے تو انسان بہت سی بے حیائی اور برے کاموں سے دور رہتا ہے، اس کو پتا ہے کہ میں اگر ظالم کا ساتھ دوں گا یا ظالم کی طرف ہاتھ بڑھاؤں گا تو کل اللہ قیامت والے دن مجھ سے سوال بھی کرے گا، اگر میں رزق حلال حرام کے طریقے سے لے کے آؤں گا تو اللہ اس کے بارے میں بھی پوچھے گا۔ تو پھر بندہ ڈرتا ہے، وہ نہیں کماتا ہے، نہ رزق حلال کو کماتا ہے، وہ رزق حرام کو نہیں ہاتھ لگاتا ہے، رزق حلال کو کماتا ہے اور رزق حلال کمانے میں لگا رہتا ہے۔ پھر بندہ ظالم کا نہیں ساتھ دیتا ہے، مظلوم کا ساتھ دیتا ہے، اور فرمایا یہ زندگی جو ہے تمہاری جانچ پڑتال کی ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے سورۃ روم کو ذکر فرمایا۔ یہاں پر روم کے بادشاہ تھے، تو ان کو اللہ نے نا بے شمار ان کو نعمتیں دی تھی، یہ جس چیز کی تمنا کرتے تھے اللہ ان کو عطا فرما دیتا تھا، یہ کہتے تھے یا اللہ ہمیں فلاں چیز چاہیے، اللہ وہ دے دیتا تھا۔ لیکن جب آقا علیہ السلام تشریف لائے تو ان رومیوں نے آقا علیہ السلام کو ماننے سے انکار کر دیا، کہا کہ ہم نہیں مانتے ہیں، ہم تو حضرت عزیر علیہ السلام کی عبادت کریں گے، ہم تو ان کے سامنے جھکتے ہیں، وہ خدا کے لاڈلے ہیں، پیارے ہیں، بیٹے ہیں، یہ کہنے لگ گئے۔ تو اس وقت جو رومی تھے، جو مسلمان ہوتے تھے، ان کو لالچ دیا کرتے تھے کہ آپ جو ہے ہماری طرف آئیں، ہماری طرف آئیں تو ہم آپ کو یہ دیں گے۔ لیکن جب انہوں نے نا حضرت عبداللہ بن حذیفہ کو، حضرت عبداللہ بن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رومی بادشاہ میں روم کے دربار میں لے گئے اور رومی بادشاہ کے سامنے کھڑا کیا۔ روم کے بادشاہ نے کہا صرف اتنی بات ہے، میں تجھے اپنی آدھی سلطنت دیتا ہوں، تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہنا چھوڑ دے۔ تو کہے میں منکر ہوں، میں عزیر علیہ السلام کا ماننے والا ہوں، اپنے دین سے انحراف کر لے، مڑ جا، چھوڑ دے۔ حضرت عبداللہ بن حذیفہ نے کہا یہ کبھی ہو نہیں سکتا ہے، ٹکڑے در مصطفیٰ کے کھائے ہیں، غلام آقا کا ہوں، عاشق آقا کا ہوں، محبت آقا سے ہے اور اس کے دین سے ہے، نہیں چھوڑ سکتا۔ کہا پوری سلطنت دیتا ہوں، اپنی بادشاہی، یہ سیٹ، یہ کرسی تجھے دیتا ہوں، چھوڑ دے۔ کہا نہیں چھوڑوں گا۔ کہا اپنی بیٹی خوبصورت میری بیٹی ہے، روم کے بادشاہ نے کہا خوبصورت بیٹی ہے، اور میری بیٹی کے رشتے لینے کے لیے بڑے بڑے بادشاہ جو ہیں وہ آپ لائنوں میں کھڑے ہیں، میں خود تجھے کہتا ہوں سلطنت بھی لے لے، بیٹی کا رشتہ بھی دے دوں گا، لیکن کلمے سے انحراف کر لے، غداری کر لے کلمے سے۔ کہا وہ حق ہے، حق سے غداری کون کر سکتا ہے؟ اور جس نے دیکھا نہ ہو وہ غداری کر سکتا، اور جس نے آنکھوں سے مصطفیٰ کو دیکھا ہو، اور جس نے بالغ العلا بکمالہ کشف الدجی بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ کی والضحیٰ کے چہرے کو دیکھا ہو تو روم کا بادشاہ ہے، جتنے لالچ دیلا یہ لالچ قبول کرنے والا نہیں ہے، یہ حضور کا عاشق ہے۔ اگر کلمہ کسی اور نے پڑھایا ہوتا تو چھوڑ بھی دیتا، کلمہ بھی آقا نے پڑھایا ہے، کلمہ بھی حضور نے پڑھایا ہے۔ پھر کہا پھر اس طرح کرتے ہیں کہ میں تجھے سزا دیتا ہوں، پھر تو کلمہ چھوڑ دے گا نا۔ کہا چاہے مرضی جتنی سزا دے لا۔ روم کے بادشاہ نے کڑا تیار کروایا جی، کڑایا، بہت بڑا کڑایا تیار کروایا، اس کے اندر تیل ڈالا، اور جب تیل ڈالا نا اپنے ایک فوجی کو پکڑا، سپاہی کو پکڑا، اس میں ڈالا، تو تیل جب گرم ہوتا ہے، آپ کو بھی پتا ہے مجھے بھی پتا ہے جسم پر لگے کتنی تکلیف ہوتی ہے۔ اس نے اپنے سپاہی کو ڈالا تو فوراً اس کی ہڈیاں جو ہیں وہ تیل کے اوپر تیرنی شروع ہوگی۔
حضرت عبداللہ بن حذیفہ کو سامنے کھڑے تھے، دکھا رہے تھے کہ کہیں ڈر جائیں گے یہ منظر دیکھ کر۔ حضرت عبداللہ بن حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نا یہ جب منظر دیکھا، آپ کی آنکھ میں ذرا برابر بھی خوف والی چیز نظر نہ آئی، آپ کے چہرے پہ ذرا برابر بھی خوف نہ آیا۔ روم کے بادشاہ نے کہا کس مٹی کا بنا ہے اور کس مٹی کا بنا ہے؟ یہ تیل تجھے بالکل جو ہے ختم کر دے گا، تیری ہڈیاں جو ہیں وہ اوپر تیر آئیں گی، کلمہ تو بولا ہے کہ کلمہ چھوڑ دے۔ تو حضرت عبداللہ بن حذیفہ نے کہا نہ، تیرے ٹکڑوں پہ، ہم تو وہ ہیں جو یہ کہتے تیرے ٹکڑوں پہ پلے ہیں غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال، جھڑکیاں کھائیں آقا کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا، تیرے قدموں میں جو ہے غیر کا منہ کیا دیکھے؟ یا رسول اللہ جو آپ کے قدموں میں آ گیا دوسرے کی طرف کیوں جائے؟ تیرے قدموں میں جو ہے غیر کا منہ کیا دیکھے؟ کون نظروں پہ چڑھے آقا دیکھ کے طلبہ تیرا؟ یہ بادشاہی، یہ سلطنت، یہ عورتوں کا لالچ، یہ سزاؤں کا لالچ، یہ آپ کی سزائیں، یہ ساری عارضی ہیں۔ کہا میں نہیں چھوڑتا ہوں۔ اب فوجیوں سے کہا اس کو کڑھائی کی طرف لے کر جاؤ۔ حضرت عبداللہ بن حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کڑھائی کی طرف لے کر جایا جاتا ہے، آپ کی آنکھوں سے آنسو نکلتے ہیں۔ روم کا بادشاہ کہتا ہے لگتا ہے اب یہ ڈر گئے ہیں، خوف کے مارے آنکھوں سے آنسو آ گئے ہیں، رک جاؤ مجھے پھر پوچھنے دو، یہ کلمہ چھوڑنے لگا ہے۔ حضرت عبداللہ بن حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب ان سے نے کہا کہ کیا کلمہ چھوڑنے پہ آمادہ ہو گیا ہے، خوش ہو گیا ہے، تو حضرت عبداللہ بن حذیفہ نے کہا نہیں۔ کہا پھر آنکھوں سے آنسو کیوں آئے ہیں؟ تو حضرت عبداللہ بن حذیفہ فرماتے ہیں آنکھوں سے آنسو اس وجہ سے آئے ہیں کہ یا رسول اللہ یہ عبداللہ بن حذیفہ کی آپ کی ناموس پر، آپ کے دین پر قربان کرنے کے لیے ایک جان ہے، اگر اللہ مجھے 1000 مرتبہ جان دیتا اور میرے ایک ایک انگ کے بدلے مجھے جان دیتا میں آپ پہ قربان کرتا جاتا، لیکن افسوس ہے کہ اللہ نے دی ایک ہے، افسوس ہے کہ اللہ نے دی ایک ہے۔ تیرے نام پہ کروں جاں فدا، بس ایک جاں کیا ہے 2 جہاں فدا، اگر 2 جہاں سے بھی نہیں جی برا تو کروں کیا کروڑوں جاں فدا۔ یا رسول اللہ یہ 1000 جانوں بھی مل جائے نا مجھے تو میں آپ پہ قربان کرنے کے لیے تیار ہوں۔ ذرا یار ان کا عشق تو دیکھو نا، ذرا ان کا تسلسل دیکھو اور ان کی دین اسلام میں مضبوطی دیکھو۔ حضور کے لیے مر مٹنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، نہیں دیکھتے ہیں اپنی آل اولاد کو۔ لیکن آج ہم اپنی ذات پہ غور کریں، حضور کے لیے کیا ہم مر مٹنے کے لیے تیار ہیں؟ زبان سے تیار ہیں، عملی تیار نہیں ہیں۔ حضور نے فرمایا نماز پڑھنی ہے۔ یہ جو نمازی پہلے تھے رمضان میں، رمضان تو بخشش کا سما ہے، رمضان تو بخشش کا سامان ہے، رمضان تو رحمت کا مہمان ہے، رمضان تو جہنم سے آزادی کا پروانہ ہے، رمضان تو مغفرتیں تقسیم کرنے والا ہے۔ اور رمضان میں بھی نہ پڑھنے آئے اور بولے جی ہم تو حضور کے بڑے غلام ہیں۔ زبان سے نہیں بنا جاتا ہے، زبان سے تو ہر ایک ہے، لیکن عملی کام کر کے دکھائیں، کچھ ایسا دکھائیں کہ ہم جو ہیں حضور کے پکے سچے عاشق ہیں۔ اس صورت روم میں حضرت عبداللہ بن حذیفہ کی اس مسرت گھڑی کو نا جو ان کے لیے خوشی تھی، ہمارے لیے ہو یا نہ ہو حضور کے عشق میں، ہم تو کہتے بھی حضور کے عشق میں داڑھی رکھنی ہے 1 مٹھی، تیار کوئی نہیں ہے۔ سوچیں کہ مولانا ایسی باتیں نہ کیا کرو، داڑھی کون سی فرض ہے، داڑھی کون سی ضروری ہے؟ میں نے کہا یہ جو نماز آپ پر فرض کی گئی ہے کیوں فرض کی گئی ہے؟ کہتا جی آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ساری زندگی نماز پڑھی، ایک بھی نماز نہیں چھوڑی، اس وجہ سے فرض کی گئی۔ میں نے کہا پھر یہ بتاؤ حضور نے کب داڑھی منوائی ہے، کب حضور نے داڑھی کٹوائی ہے؟ حضور نے تو ساری زندگی داڑھی بھی رکھی ہے، اگر نماز حضور نے نہیں چھوڑی تو داڑھی کب حضور نے چھوڑی ہے؟ تو پھر رکھنے کے لیے تیار کیوں نہیں ہوتے ہیں بھائی میرے؟ یہاں پھر ہمارا عشق کہاں جاتا ہے جب عملی کام آتا ہے؟ یا تو ہمارے دلوں پہ مہر لگی ہے ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم، اللہ نے ہماری سماعتوں پر، ہمارے کانوں پر، کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ مہر لگا دی ہے؟ سنتے ہیں، سب سنتے ہیں، علم بھی ہو جاتا ہے، پتہ بھی چل جاتا ہے، لیکن پھر بھی حضور کی محبت میں آنسو نہیں بہتے ہیں، پھر بھی ہو جاتا ہے، ہماری آنکھیں پھر بھی نہیں کھلتی ہیں، ہمارے دل کے دروازے پھر بھی نہیں کھلتے ہیں۔ قرآن دستک دیتا ہے، آوازیں دے دے کے کہتا ہے خدا کے بندے ہو، اللہ اور اس کے رسول کی مانو، کسی اور غیر کے در پہ نہ جاؤ۔ اگر آپ اپنی جانوں پہ ظلم کر لو، 18ویں پارے میں اللہ فرمایا کہ اگر آپ جانوں پہ ظلم کر لو تو در مصطفیٰ پہ چلے جانا، دعا مانگنا، اللہ تمہیں معاف فرما دے گا۔ در مصطفیٰ پہ مدینے جا کر ہی دعا مانگی تو پھر کیا قبول ہوگی؟ ایسا نہیں ہے۔ در مصطفیٰ کا یہ بھی مطلب ہے کہ دل مصطفیٰ تک پہنچ جاؤ، دل مصطفیٰ تک پہنچ جاؤ کہ حضور کیا چاہتے ہیں،
آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ہم سے مطالبہ کیا ہے؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہم سے کیا چاہتے ہیں؟ یہ آپ میں سب کے لیے درس ہے۔ تو فرمایا اس میں اس کا ذکر ہے، اور اس کے بعد سورۃ لقمان کا ہے۔ حضرت لقمان حکیم بھی تھے، اللہ نے حکمت بھی دی، دانائی بھی دی، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو بے شمار ایسی حکمت دی کہ جڑی بوٹیوں سے آپ علاج کیا کرتے تھے، ان کا ذکر ہے۔ اور فرمایا اللہ تعالیٰ نے اس بندے کو کتاب کا علم دیا تھا، کتاب کا علم۔ تو اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے جو علم والے ہوتے ہیں نا، وہ باقیوں سے مقام اوپر رکھتے ہیں۔ ہر ایک کا مقام ہے، لیکن علم والا درجہ اوپر رکھتا ہے۔ اللہ نے اس کو علم دیا، حضرت لقمان حکیم کو فرمایا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ ان کو سچائی والی دولت فرمائی، سچ بولا کرتے تھے، سچ۔ اللہ کا پیارا جو ہوتا ہے وہ ہمیشہ سچ ہی بولتا ہے، سچ، جھوٹ کا سہارا نہیں لیتے تھے۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس کے 13ویں رکوع میں فرمایا کہ رب تعالیٰ نے فضل فرمایا ہے اس امت پر کہ اللہ نے خشک تری پہاڑ، سبز، یہ ساری چیزیں جو ہے اس امت کے لیے پیدا کی ہیں، کہیں یہ امت پریشان نہ ہو جائے۔ اور آخری سورت